إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پیغام ٹی وی کے پروگرام بزم عالم میں آج ہم آپ کی ملاقات جس شخصیت سے کروانا چاہ رہے ہیں وہ علم و فضل کا ایک بہت نام ہے خاندان کا۔ جب بھی علم اور ادب اور فضل کی بات ہوگی تو خاندان لکھویہ کا نام جو ہے وہ پوری دنیا میں گونجتا ہے اور ہر بندے کے ذہن میں آتا ہے۔ خاندان لکھویہ ایسا خاندان ہے جنہوں نے آج سے کوئی 150 سال پہلے، کم و بیش 160 سال پہلے، جامعہ محمدیہ کے نام سے فیروز پور ہندوستان کا جو ضلع تھا اس میں ایک گاؤں ہے لکھوں کی، اس لکھوں کی گاؤں میں انہوں نے ایک جامعہ محمدیہ کی بنیاد رکھی اور پھر وقت کے ساتھ قیام پاکستان کے بعد وہ ادارہ اوکاڑا میں منتقل ہوا۔ ناظرین کرام، آج ہم اوکاڑا میں اسی جامعہ محمدیہ کے باہر موجود ہیں۔ یہاں پہ ہماری ملاقات ہونے والی ہے اس جامعہ کے ناظم اعلیٰ اور بڑے ہی عالم، فاضل اور خطیب اور ادیب شخصیت ہیں محترم جناب ڈاکٹر محمد حمود لکھوی صاحب۔ ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد حمود لکھوی صاحب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پہلے ہم نے وہ عظیم دینی دانشگاہ جامعہ محمدیہ کے نام سے جو موسوم ہے اور 160 سالہ تاریخ اس کے پیچھے ہے، ہم نے اس کا وزٹ کیا، ادارہ دیکھا، کلاسز دیکھیں، اساتذہ سے ملاقاتیں کی اور وہاں پہ جو کالج ہے اس کا بھی ہم نے مشاہدہ کیا۔ تو اس وقت ہم محترم ڈاکٹر حمود لکھوی صاحب کی رہائش گاہ پر موجود ہیں اور ہم باقی باتیں ان سے یہاں پہ کریں گے، ان کی داستان حیات بھی سنیں گے اور ان سے ان کی خاندان کے بارے میں باتیں کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ عظیم الشان درسگاہ اور تعلیم و تعلم، تدریس، بچوں کے ساتھ، طلباء کے ساتھ آپ کا بیٹھنا اور ان کو دیکھنا اور سننا، کیسا لگتا ہے آپ کو ایک عظیم ادارے کی نگرانی کرتے ہوئے جس کی تاریخ ہے پوری؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ الحمدللہ، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ اصل میں تو یہ اللہ کا فضل ہے، بالکل صحیح، اور حقیقی خوشی ہوتی ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پاکیزہ ماحول دیا ہے اور یہ ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہوتا۔ بالکل صحیح۔ تو یہ بڑی ہی خوش قسمتی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ماحول عطا کیا۔ اور بچپن سے والد صاحب کے ساتھ ہمارا کھیلنا ہی مسجد میں ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ گاؤں میں ہماری جو رہائش ہے اس کے ساتھ ہی مسجد بنائی والد صاحب نے۔ بالکل صحیح۔ تو 5 وقت مسجد میں جا کے ہی نماز بھی پڑھنی اور کھیلنا بھی، کودنا بھی، سب کچھ۔ تو یہ وہ پرانا جو سلسلہ بزرگوں کا چل رہا ہے اسلاف کا، تو یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ ایک ایسا ماحول ملا کہ اس میں دین کی تربیت کا ایک انتظام کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب، مولانا محی الدین لکھوی جو آپ کے والد محترم ہیں، ان کی شخصیت کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں کہ وہ بہت ہم نے تو ظاہر سنا ہی ہے، دیکھا نہیں ہے، لیکن وہ بڑے اہل اللہ تھے اور بہت مستجاب الدعوات بزرگوں میں سے گنے جاتے تھے۔ جی، والد گرامی اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وہ حقیقت میں وہ سلف کا نمونہ تھے۔ تو جس طرح علماء کو ہونا چاہیے وہ اس طرح تھے۔ تو ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ جو نمونہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے قرآن پاک کے اندر، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس نمونے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور بچپن سے ہی والدہ ان کی دادی اماں مرحومہ فرمایا کرتی تھی کہ یہ بچپن سے ہی بڑا متقی تھا، ولی اللہ۔ صحیح۔ اور ملتے نہیں تھے، کوئی بغیر داڑھی کے مہمان آ جاتا تو اسے سلام نہیں لیتے تھے۔ اللہ اکبر، بچپن سے ہی۔ پھر رومال سر پہ لپیٹ کے مسجد میں بیٹھے رہنا، ماشاءاللہ۔ کسی حقہ پینے والے سے، سگریٹ پینے والے سے سلام نہیں لینا۔ اچھا، اس حد تک۔ تو پھر دادا جی مرحوم مدینہ سے آئے، 1929 میں وہ ہجرت کر کے چلے گئے،
تو انہوں نے پھر بتایا کہ سمجھایا کہ محی الدین اس طرح دین کی تبلیغ نہیں ہوتی. اچھا. اگر آپ لوگوں کو ملیں گے نہیں تو کیسے آپ لوگوں کو دعوت دیں گے؟ صحیح. تو پھر کچھ ان کی بات کا اثر ہوا. تبدیلی آئی. ہاں جی، پھر لوگوں سے ملنا جلنا. اچھا یہ بتائیے، آپ کے چچا کی طرح مولانا معین الدین لکھوی مفکر اسلام MNA تھے، ان کی طرح کہ آپ کے والد محترم بھی کچھ سیاسی میدان میں رہے، کوئی الیکشن وغیرہ لڑا انہوں نے بھی؟ جی بالکل، دونوں بھائی اللہ پاک نے بڑا ان کو نوازا تھا. صحیح. تو والد گرامی مولانا محی الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی منجھے ہوئے سیاستدان تھے، لیکن مذہبی سیاستدان آپ کہہ سکتے ہیں. دین کا چونکہ جذبہ زیادہ تھا تو ساتھ سماجی خدمات کا بھی وہ تو سلسلہ پرانا ہی تھا. تو وہ جب پاکستان بنا ہے تو 1951 میں جو الیکشن ہوا صدر ایوب کے دور میں، تو والد صاحب نے الیکشن لڑا باقاعدہ. اچھا. قصور کے حلقہ جو سیکنڈ حلقہ تھا مہاجر سیٹ پہ. اچھا اس وقت. ہاں جی بالکل صحیح. الیکشن لڑا، اور ان کے مقابلے میں سردار آصف احمد علی جو وزیر خارجہ رہے ہیں ان کے والد صاحب تھے. اچھا. اور بھی بڑے بڑے اس علاقے کے جو بڑے ذمہ دار تھے، ہاں جی، وہ مقابلے میں تھے. تو والد صاحب جیتے. ہاں جی. اور پھر اسمبلی میں یہ خاندانی سیاست کے میدان میں آپ کا خاندان پرانا ہے. الحمدللہ یہ پاکستان تحریک پاکستان میں بھی حصہ لیا پاکستان بننے سے پہلے، اور پاکستان بننے کے بعد باقاعدہ الیکشن میں حصہ لیا. بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کتنے بھائی ہیں، کتنی بہنیں ہیں، اور آپ کے دیگر بھائی کے کیا مشغولیات ہیں؟ الحمدللہ ہم 7 بھائی اچھا. اور 9 بہنیں. الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 2 ہماری والدہ تھیں. اچھا. پہلی والدہ جو تھیں وہ دادی ماں کی سگی بھتیجی تھیں. اچھا. تو وہ والد صاحب سے عمر میں تھوڑی سی بڑی تھیں. اچھا. تو والد صاحب نہیں چاہتے تھے شادی کرنا. اچھا. تو دادی اماں نے کہا کہ آپ نے کرنی ہے تو پھر بعد میں اپنی مرضی سے دوسری شادی کر لینا. اچھا. تو اس شرط پہ پھر انہوں نے شادی کی. اچھا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اولاد دی، اور ماشاءاللہ 7 بیٹے. بڑی والدہ سے 2 بیٹے تھے. بڑے ہمارے بھائی تھے حافظ محمد لکھوی، تو وہ ماشاءاللہ جامعہ میں ہی پڑھے، جامعہ میں فارغ ہوئے جامعہ سے، پھر جامعہ میں پڑھاتے رہے. اچھا. تو والد صاحب کی زندگی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا 1993 میں. صحیح. تو یہ بڑا صدمہ ہوا والد صاحب کو، چچا جان کو، اس لیے کہ وہ ان کو پڑھایا بڑے شوق سے، دین سکھایا، اور یہ تھا کہ بزرگوں کے بعد وہی جامعہ سنبھالیں گے، وہی سارا کام کریں گے. لیکن یہ اللہ کا یہ فیصلے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. جی بالکل صحیح. تو ان سے چھوٹے ہیں حافظ احمد صاحب، تو وہ بھی ماشاءاللہ جامعہ سے فارغ ہیں، جامعہ سے حفظ بھی کیا. ہاں جی. دوسری والدہ سے ہم 5 بھائی ہیں. اچھا. ایک مجھ سے بڑے ہیں محمد حامد لکھوی. اچھا. ہاں جی. اور پھر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب مجھ سے چھوٹے ہیں. اچھا. وہ آپ سے چھوٹے ہیں؟ ہاں جی. اللہ اکبر. لگتے وہ بڑے ہیں آپ سے. بسطاً فی العلم والجسم، اللہ تعالیٰ نے ان کو ماشاءاللہ ہر لحاظ سے بڑا بنایا ہے. تو ان سے چھوٹے ہیں محمد حمید، پھر سب سے چھوٹے ہیں محمد زید. ہاں. تو الحمدللہ سارے بھائی شعبہ تعلیم سے ہی منسلک ہیں، اور دینی تعلیم، دینی رجحان، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، والدین کی تربیت ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کی دینی تعلیم تو آپ بتا رہے ہیں کہ والد محترم کے ساتھ ہی بچپن سے ہی ان کی گود میں ہی علم شروع ہو گیا تھا، تو عصری علوم کی طرف کیسے رجحان آپ کا ہوا، اور آپ نے کتنی تعلیم عصری حاصل کی ہے؟ الحمدللہ یہ والدہ کی محنت ہے. والد صاحب اس عصری تعلیم کے وہ حق میں نہیں تھے. تو وہ ہمیشہ ہمیں کہا کرتے تھے، وہ اسحاق بھٹی صاحب نے کتاب لکھی، اس میں بھی حماد صاحب نے لکھا ہے، تو وہ اکثر کہتے ہوتے ہیں آپ مسیتڑ بن جائیے، ہمیں یہ کہتے ہوتے تھے. تو بڑے بھائیوں کو اسی لیے انہوں نے پھر مدرسے میں ہی داخل کروایا، حافظ احمد صاحب کو، حافظ محمد صاحب کو. تو پھر جب ہم چھوٹے تھے تو والدہ کو بڑی تشویش تھی کہ یہ چھوٹے ہیں اور پڑھیں گے نہیں تو کیا کریں گے، حالات آپ کو معلوم ہے. تو والدہ نے پھر کہا کہ نہیں بیٹا آپ نے پڑھنا ہے،
اور اس میں بھی شاید ماحول کا اثر تھا. ہمارے گھر کے ساتھ ہی پرائمری اسکول تھا, دیوار بالکل ہم ایک دیوار, تو پھر وہ اس وجہ سے آسان ہو گیا. والد صاحب چونکہ تبلیغی دورے پہ رہتے تھے باہر, ان کی روٹین یہ ہوتی تھی کہ منگل بدھ گھر میں ہوتے تھے, پھر منگل کی شام کو, بدھ کی شام کو یا جمعرات کی صبح انہوں نے چلے جانا تبلیغی دورے پہ. اچھا, بالکل صحیح. تو پھر انہوں نے جمعہ, ہفتہ, اتوار, سوموار, پھر منگل کو واپس آنا. تو ظاہر ہے پھر پیچھے سے ہمیں تو کوئی اور کام نہیں ہوتا تھا. بالکل صحیح ہے. تو والدہ نے پھر کہا کہ بیٹا پڑھنا ہے. تو الحمدللہ اس میں پھر ہمارے استاد مولانا عبدالحفیظ لکھوی صاحب, ہمارے خالہ زاد بھی, تو پرائمری تک تو ہم نے اسکول میں پڑھا. پھر ہائی اسکول میں چلے گئے تو وہاں وہ عربی کے استاد تھے. اچھا, تو انہوں نے ہمیں بڑا شفقت رہی ان کی. ہاں بالکل جی, صحیح ہے. سمجھیں کہ والد صاحب کبھی نہ ہمیں داخل کروانے کے لیے گئے, نہ کبھی انہوں نے پوچھنے گئے کہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. تو وہ ہمارے استاد عبدالحفیظ صاحب نے ماشاءاللہ ہمیں عربی پڑھائی اور دیکھ بھال بھی کی. اور اچھا یہ بتائیے, دوران تعلیم آپ کا آئی کیو لیول کیسا تھا؟ ذہن, آپ ہوشیار بچوں میں شامل ہوتے تھے, ذہین بچوں میں, یا ویسے ہی بس سو ہی کام چلتا؟ نہیں, الحمدللہ میں شروع سے اللہ کا شکر ہے ذہین ہی تھا. الحمدللہ, صحیح. لیکن حماد صاحب جو ہیں یہ زیادہ ذہین تھے. ہاں جی, ان کی چیز کو سمجھنا, پک ان کی زیادہ تھی, جلدی بات کو سمجھ آتے تھے. تو تحریر میں, لکھائی میں میری لکھائی اچھی تھی. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی ہوئی تھی. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ اپنی تعلیم کا بتا رہے تھے, میٹرک, ایف اے, بی اے, پھر ایم اے, پھر پی ایچ ڈی تک آپ گئے. ایک خاص موضوع پہ آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہے, اور آپ نے مکتبہ میں بھی ہمیں یہ بتایا تھا کہ آپ نے وہ سلسلہ کیا. تو اس ایک خاص موضوع یہ رکھنے کا کیسے خیال آیا آپ کو؟ صرف اس لیے کہ آپ کے وہ پردادا جی ہیں, یا واقعتاً آپ کے ذہن میں تھا کہ بزرگوں کی خدمات بہت زیادہ اور تفسیری منہج ان کا بہت شاندار ہے تو اس پہ کام کرنا چاہیے؟ کیسے آپ کو خیال آیا, یا کسی نے آپ کو ادھر جو ہے نا وہ کلک کیا تھا؟ اس میں جب شروع میں شاید پہلے بات میں نے اور ڈاکٹر حماد صاحب نے ایف ایس سی کی تھی. تو جس طرح بچوں کا ذہن ہوتا ہے کہ ہم نے انجینئر بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, تو ڈاکٹر صاحبان آپ کو پتہ ہے, ڈاکٹر زعیم, ڈاکٹر عظیم, تو ان کو دیکھ کے ہمارے ذہن میں تھا ہم نے بھی ڈاکٹر بننا ہے. تو جب میٹرک میں تو سائنس ہم نے پڑھ لی, ایف ایس سی میں والد صاحب نے کہا جی یہ بایولوجی نہیں پڑھنی. اچھا, ہاں یہ منع ہے. اچھا, کیونکہ جانوروں پہ تجربے کرتے ہیں تو یہ ظلم ہے, تو اس لیے یہ نہیں پڑھنا. اچھا. ہم نے پھر میتھ پڑھا, ایف ایس سی کی, تو پھر وہ انجینئرنگ یونیورسٹی کے نمبر نہیں آئے. تو پھر میں نے بی ایس سی میں داخلہ لے لیا, حماد صاحب نے بی اے کر لیا. تو بی ایس سی کا بھی میں نے کچھ پیپر چھوڑ دیے, تو ڈاکٹر حماد صاحب نے کہا ایم اے میں داخلہ لے لیں, بی اے کا امتحان دے دیں. تو میں نے سپلیمنٹری بی اے کا امتحان دیا, تو وہ اللہ کا کرنا ہوا کہ فرسٹ ڈویژن آ گئی. تو پھر ایم اے میں داخلہ ہو گیا. ایم اے میں جب تھیسس ملا تو اس میں پھر ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹاپک دیں, تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں اپنے بزرگوں پہ کرتا ہوں, حافظ محمد بن بارک اللہ. جب نے اپنے اساتذہ سے مشورہ کیا تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی شخصیت ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں یہ عصری تعلیمات کے, وہاں اہل حدیث لوگ بہت کم ہیں. تو اہل حدیث حلقے میں تو یہ تعارف تھا بزرگوں کا, لیکن باقی حلقوں میں تعارف نہیں تھا, یا تھا بھی تو پرانے بزرگوں کے اندر تھا. تو جب موجودہ وہاں پہ اس وقت تھے چیئرمین حافظ محمود اختر صاحب, اور میرے استاد تھے ڈاکٹر شبیر احمد منصوری صاحب. تو منصوری صاحب سے میں نے مشورہ کیا, تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ تو بڑا اہم کام ہے, اس کو کرنا چاہیے. تو ان کی کوئی تصانیف بھی ہیں. میں نے کہا جی ان کی تفسیر محمدی ہے. بڑے حیران ہوئے, کہتے ہیں کہ اتنی اہم ان کی یہ خدمات ہیں تو وہ ان پہ تو ضرور کام ہونا چاہیے. تو مجھے کہتے ہیں آپ مجھے کتاب دکھائیں. تو والد صاحب کے پاس 2-3 جلدیں تھیں تفسیر محمدی کی, میں ساتھ لے گیا, میں ان کو دکھائیں. تو وہ اور زیادہ وہ انہوں نے میرا حوصلہ بھی انہوں نے بڑھایا کہ بیٹے اس پہ کام کریں.
تو میں نے پھر اس وقت تو جو ٹاپک میں نے چوز کیا وہ تھا کہ حافظ محمد بن بارک اللہ کی دینی و علمی خدمات. تو اس میں نے تصانیف کا تعارف کروایا، ان کی دینی خدمات کا. تو سارے اساتذہ بڑے وہ حیران بھی ہوئے اور خوش بھی ہوئے. تو اس وقت پھر شبیر احمد منصوری صاحب نے مجھے یہ کہا کہ اس پہ پی ایچ ڈی ہونی چاہیے. تو میں نے اسی وقت ارادہ کر لیا کہ پی ایچ ڈی کرنی ہے. پھر میں نے ایم اے عربی کیا، پھر اس کے بعد یہ خطہ بنا کے پیش کیا. سنپسس میں نے کیا تھا کہ خاندان لکھویہ کی خدمات. تو وہ انہوں نے جو بورڈ آف اسٹڈی کی میٹنگ تھی، انہوں نے کہا کہ یہ بہت لینگتھی ہے تو اس کو آپ شارٹ کریں. تو انہوں نے پھر اساتذہ نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ تفسیری منہج پہ کر لیں، کہ تفسیروں کا بہت بڑا ایک کام ہے، تو اس کا آپ منہج پیش کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس میں ہے کیا. کیونکہ یہ بیسیکلی یہ پنجابی زبان کی ہے اور شعروں میں ہے. تو آج کل تو اس کو پڑھنے والے بہت کم ہیں. تو جب تک اس کی منہج کا نہیں پتہ چلتا، لوگوں کو تعارف نہیں ہوتا، تو اس وقت تک اس میں دلچسپی پیدا نہیں ہوتی. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی گفتگو سے ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ بڑے کتابوں کے کیڑے اور بڑا علمی اور جو ہے نا وہ خشکی والا جو معاملہ ہو جاتا ہے. لیکن ہم یہاں باہر دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے وہ لکھوی کرکٹ کلب بھی بنا رکھا ہے، اور آپ نے یہ یعنی آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی دیکھتے ہیں. یہ جو علم کی تو کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، قائل بھی نہیں ہوں اس کا، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں یہ بڑا ایک یہ علم تو خشک کر دیتا ہے بندے کو. اور آپ بچوں کو کرکٹ بھی، مولوی بھی ہیں، کرکٹ بھی کھلاتے ہیں، یہ کیا فارمولہ ہے؟ جی، کرکٹ کی بات ہو رہی تھی تو والد صاحب جہاد کی ترغیب دیتے تھے ہمیں کہ جہاد کے لیے ٹریننگ کیا کرو. تو اس کے لیے انہوں نے ہمیں گتکا بھی سکھایا، تلوار چلانی سکھائی. تو اسی سلسلے میں پھر جب ہم کھیلنے کے موڈ میں ہوتے تو ہمیں کہتے کہ ایسی گیمیں کھیلا کرو جس سے ورزش ہوتی ہے، اور نیت یہ رکھا کرو کہ جہاد کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے. تو پھر یہ جذبہ تھا پیچھے کرکٹ یعنی ہم نے کرکٹ کو بھی جہاد کا متبادل سمجھا ہوا ہے. اللہ اکبر. تو پھر وہ چاروں بھائی ہم تقریباً ایک اتنے تھے. تو گھر میں ہی ہم کھیلتے تھے. تو پریکٹس اتنی ہو گئی کہ پھر جب گاؤں والے بچے کھیلتے تو وہ ہمیں لے کے جاتے کہ آؤ آپ کو میچ کھلاتے ہیں. تو ہم ان کو میچ جتوا دیتے. اچھا، ماشاء اللہ. تو اس طرح سے پھر اتنی پریکٹس ہو گئی، بنیاد بن گئی. تو کلب کی ہم نے بنیاد رکھ لی. 2 ہمارے بھتیجے تھے، حافظ محمد صاحب کے بیٹے، 4 ہم تھے. آدھی ٹیم تو یہ ہو گئی، ٹیم تو گھر کی بن گئی ساری. تو اس طرح سے پھر الحمدللہ گاؤں کے ساتھ بچے بھی ساتھ مل گئے. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہم تربیت وہی ہوتی تھی کہ نماز پڑھنی ہے ٹائم پہ. عصر کی نماز کے بعد ہماری گیم ہوتی تھی، مغرب تک کھیلنا، مغرب کی نماز پھر باجماعت ادا کرنی. تو اسی طرح پھر جب میچ کھیلنے جاتے وہاں بھی ہم نماز بھی پڑھتے، نماز کا خیال رکھتے تھے. یعنی آپ بات صحیح ہے کہ بندے کو جب نماز کی جو فرائض ہیں بندہ ان کا پورا خیال رکھے تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا یہ پھر نہ کھیل رکاوٹ نہیں بننی چاہیے عبادت میں، بلکہ یہ پازیٹیو اثرات مرتب ہوتے ہیں. بالکل. کھیل سے ایک تو جسمانی قوت ملتی ہے، دوسرا جو انسان کی ذہنی صلاحیتیں ہیں نا ان کو بھی نکھار ملتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات جاری ہے. ناظرین کرام آپ سماعت کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت ہو گیا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ وقفے کے بعد آتے ہیں، مزید ان سے کچھ سوالات کریں گے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. ویلکم بیک ناظرین. پیغام ٹی وی کا پروگرام بزم عالم آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے آج کے معزز مہمان محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد حمود لکھوی صاحب حفظہ اللہ آج ہمارے مہمان ہیں. اور وقفے سے پہلے ہم ان سے ان کی داستان حیات اور ان کے خاندان کی تاریخ اور جامعہ محمدیہ کے جو حوالے سے ہم باتیں کر رہے تھے. سلسلہ کلام جاری رکھیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کبھی بچپن میں کوئی ایسی شرارت کی ہو جس سے یعنی کہ گھر سے مار پٹی ہو یا باہر سے اساتذہ سے کوئی ایسا معاملہ
ہوا ہو، جیسے کھیل میں دلچسپی ہے، ویسے کوئی شرارت میں یا اس طرح کے معاملات میں؟ اس طرح کی کوئی یاد نہیں ہے. اچھا، بعض اوقات یاد بندے کو ہوتی بھی نہیں ہے. نہیں، ہم آپس میں کھیلتے تھے بھائی، اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ وہ بھائی نے ایک تیر کمان بنائی تو تیر اس نے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو چھوٹے بھائی کی آنکھ پہ جا کے لگا، تو پھر ابا جی نے اس کو خاصی اس کی مرمت کی. اچھا، حالانکہ ابا جی مارتے نہیں تھے ہمیں، لیکن بچ گئی تھی. بچ گئی، بس وہ یہیں کہ ایک سائڈ پہ کہیں لگا. ڈاکٹر صاحب، کافی باتیں ہو گئی ہیں اس حوالے سے، دوبارہ آپ کی فیملی کی طرف چلتے ہیں. اپنے والد محترم کے بارے میں تو آپ نے بتایا ہمیں کہ وہ ان کی ماشاءاللہ بچپن سے ہی صاحب تقویٰ بزرگ تھے، اور یعنی کہ بچپن میں بزرگ کہہ سکتے ہیں ہم ایسے بچوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ملکہ دیا. ظاہر ہے بچپن میں ہی نیکیاں کی ہوئی، آگے اثرات بھی اس کے مرتب ہوتے ہیں. تو آپ کے چچا مولانا معین الدین لکھوی رحمہ اللہ کبھی ملکی سیاسیات میں اور علاقے کی سیاست میں اور دینی حلقوں میں، وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے امیر بھی رہے اور عرصہ دراز یعنی وہ امیر رہے. تو ان کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ان کی خدمات مختصر سے آپ کیا بیان کر سکتے ہیں؟ مولانا معین الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت جس کو آپ ایک حمایت جہت شخصیت کہہ سکتے ہیں. جماعتی حوالے سے انہوں نے بڑی محنت کی، خاص طور پہ سیاسی اعتبار سے. پورے پاکستان میں ہمارے اہل حدیث حضرات یہ سمجھتے تھے کہ ہم قومی اسمبلی کے ممبر ہیں. صحیح. ہم اپنے حلقے میں دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی علماء حضرات ہمارے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے علاوہ بھی وہ اپنے آپ کو ایم این اے سمجھتے تھے. صحیح. تو اس میں باقی مسالک کے لوگ بھی. صحیح. تو اتنی عزت تھی علماء کی صرف مولانا معین الدین لکھوی صاحب کی وجہ سے. صحیح. تو اس کے علاوہ پھر پورے پاکستان سے کوئی بھی مسئلہ ہوتا لوگ رجوع کرتے تھے، آتے تھے. مجھے ایک یاد ہے، ایک سندھ سے ہماری جماعت کے ساتھی آئے تو انہوں نے آ کے شکایت کی جی وہاں ہماری بچی اغوا ہو گئی ہے. اب دیکھیں سندھ کہاں ہے، مسئلہ سندھ کا ہے اور آئے یہاں پہ ہیں. اور مولانا معین الدین لکھوی صاحب کے پاس آئے ہیں. اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ ان کے کچھ لوگ یہاں پہ ضلع سہیوال میں مقیم ہیں تو ان کی وہ عزیز تھے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ دیکھیں وہاں پہ پورا سیٹ اپ ہے، وزیر اعلیٰ سندھ اور ایم این اے بھی سارے، لیکن وہ یہاں آئے ہیں لکھوی صاحب کے پاس. تو کیا وجہ ہے؟ تو مجھے یہی سمجھ آئی کہ لکھوی صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ جن پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ ہمدردی کر سکتا ہے تو وہ مولانا معین الدین لکھوی ہے. تو اس انداز سے پھر انہوں نے وہاں پہ جام صادق صاحب ہوتے تھے ان دنوں میں وزیر اعلیٰ، لکھوی صاحب نے ان کو فون کیا کہ آپ کے ہوتے ہوئے یہ ظلم ہو رہے ہیں. تو اس طرح سے پورے پاکستان کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اسمبلی میں بیٹھے ہیں. بالکل صحیح ہے. اور لوگ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کو ان سے کوئی پڑھنے کا بھی اتفاق ہوا، کوئی کتاب یا ویسے کچھ ان سے سیکھنے کا موقع ملا ہو تو کیسا آپ نے ان کو بطور استاد کیسا پایا آپ نے ان کو؟ وہ ان کے اکثر دروس فجر کی نماز کے بعد سنا کرتے تھے. اچھا. اور پھر سفر میں ان کے وظائف کرنا. اچھا. سفر میں وہ بہت کم بولتے تھے. اچھا. ذکر زیادہ کرتے تھے. بلکہ ساتھ کو پیچھے بیٹھے تھے تو ان کو بھی کہتے بھی کیوں بول رہے ہیں، بڑی سختی سے ڈانٹتے تھے کہ سفر میں ذکر کیا کرو، دعائیں پڑھا کرو. تو یہ بھی سیکھنے کا موقع ملا. پھر جہاں بھی ہوتے تھے اسمبلی میں، سفر میں، تہجد کبھی نہیں چھوڑی، یہ بھی ایک تربیت تھی. پھر ان کا سلسلہ جو تھا یہ دم والا، دم کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ لوگوں کی تربیت کرنی ہے، لوگوں کو دعوت دینی ہے دین کی طرف. تو جو لوگ ایسے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو شیاطین کے عمل ان کو بتاتے ہیں یا کالا جادو اس سے ان کو علاج بتاتے ہیں تو ان کا ایمان ضائع ہوتا ہے. تو ان کو ایمان بچانے کے لیے میں لوگوں کو دم کرتا ہوں. اور دم میں کیا ہوتا تھا، وہ لوگوں کو تربیت کرتے تھے کہ پہلے اپنی پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے، نماز پڑھنی ہے باقاعدگی سے، اور پھر مسنون دعائیں، آیت الکرسی، چاروں کل بتاتے تھے.
اور ساتھ فرماتے تھے کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو اس دام کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وہ جب ان کے پاس آتے تھے تو عامل بن جاتے، عقیدے کی بھی اصلاح ہو جاتی تھی، عقیدے کی عمل بھی کی بھی اصلاح، اصلاح ہو عمل جاتی کی تھی، بھی بالکل اصلاح۔ سے بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ مولانا معین الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ کی مسند پر اس وقت بطور ناظم جامعہ محمدیہ گزشتہ 3 سال سے آپ فائز ہیں، اور جامعہ محمدیہ کے معاملات کو آپ دیکھ رہے ہیں، اور جامعہ محمدیہ کی جو کیفیت ہے اور اس کے معاملات جو ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ یہ دور حاضر کی ضروریات کو یہ مدارس ہمارے جو ہیں وہ پورے کر رہے ہیں؟ اگر نہیں کر رہے تو آپ کا پلان کیا ہے؟ آپ مستقبل میں اس ادارے کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہاں کے پڑھنے والے بچوں کے بارے میں آپ کا آخر والدین نے یہ بچے آپ کو دے دیے ہیں، اور پھر وہ یہ تو والدین ایسے ہیں، ایثار کر دیا، انہوں نے اپنا بچہ وقف کر دیا، کوئی امید نہیں ہے ان کو کہ یہ بھی کام کر رہا ہے لہٰذا یہ ہمیں کو نوکری بینک میں لگ کے نوکری کر کے لائے گا، فلاں کام کرے گا فلاں۔ تو آپ ان کے مستقبل کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اور جامعہ کے اندر جو تعلیم چل رہی ہے ہمارا موجودہ درس نظامی، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ جو دینی تعلیم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، جو ہماری اسلاف کی خدمات ہیں یا جو ان کی عملی زندگی ہے، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ تعلیم بڑی ضروری ہے، خالص دین کی تعلیم۔ اور یہ اصل جو دین ہے وہ یہی ہے کہ علماء جو نبیوں کے وارث ہیں ان کو دین سکھایا جائے اور وہ خود سیکھیں، پھر آگے لوگوں کو سکھائیں۔ جس طرح پہلے ہماری عصری تعلیمات اور دینی تعلیمات کا ایک بڑا امتزاج تھا کہ سرکاری اداروں میں عربی لازمی تھی، تو اس کے لیے ٹیچرز کی ضرورت ہوتی تھی، تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمارے مدارس جو ہیں عربی ٹیچر دیتے تھے۔ اسی طرح یونیورسٹیوں تک ہمارے بچے جاتے تھے، اور الحمدللہ ہمارے جامعات کے، ہماری جامعہ محمدیہ کے بچے طلباء وہ پروفیسر بنے۔ حافظ عبداللہ کلیم صاحب کمرشل کالج کے پرنسپل ریٹائر ہوئے ہیں، بالکل صحیح، وہ جامعہ سے فارغ تھے۔ ہاں جی، اس طرح عبدالجبار صاحب وہ بھی جامعہ کے فارغ تھے، وہ ای ڈی او ریٹائرڈ ہوئے۔ اور اسی طرح ایک ماسٹر زاہد صاحب تھے، ابراہیم زاہد، وہ جامعہ سے فارغ ہوئے، عربی ٹیچر لگے، تو عربی کے اوپر بڑی ان کی مہارت تھی، تو وہ سعودیہ چلے گئے، سعودیہ نے ان کو، آج کل وہ دمام میں کسی عدالت میں ترجمان ہے۔ تو اسی طرح ایک عبدالحمید صدروی صاحب ہیں، وہ جامعہ سے فارغ ہوئے، آج کل وہ امریکہ میں ہیں۔ تو آپ ڈاکٹر صاحب کیا چاہتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں جو آپ کے پاس پڑھتے ہیں؟ آپ کا کیا ویژن ہے اور کیا سوچ ہے آپ کی مستقبل میں ان بچوں کے لیے؟ اب دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ مولانا معین الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ جو سوچ ان کی تھی کہ ہم اپنے ملک کی سیاست میں اپنا رول پلے کریں اور آئین کو دینی اسلامی بنائیں اور اسلام کا نفاذ کریں۔ جب اسلام کا نفاذ ہوگا تو یہ اس کے لیے ہمارے لیے میٹیریل کی ضرورت ہوگی، تو وہ دیں گے جامعات، وہ دیں گے مدارس، دینی مدارس۔ تو یہ تھا ان کا مشن، اور اس مشن میں وہ اتنے سنسیئر تھے کہ آپ اندازہ لگائیں، ایک تو شریعت بل، اس کے علاوہ ایک دفعہ ملاقات ہوئی صدر سے، رفیق تارڑ صدر تھے، تو یہ 98 کی بات ہے، تو میں بھی ساتھ تھا لکھوی صاحب کے، ہم ذاتی کسی کام کے سلسلے میں گئے، ایک اور آدمی تھے لاہور کے، تو میں بڑا حیران ہو رہا تھا کہ جاتے ہوئے بات کریں گے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، تو لکھوی صاحب نے جاتے ہی رفیق تارڑ صاحب سے بات کی کہ یہ شریعت بل ہم نے پاس کر دیا قومی اسمبلی سے، تو اس کا نفاذ کب ہوگا؟ اچھا، اللہ اکبر۔ اب اندازہ کریں کہ وہ بڑا سیریس معاملہ تھا، جس معاملے میں ہم نے پورا ہفتہ ہم نے انتظار کیا اس ٹائم لینے کے لیے، ملاقات کے لیے۔ تو جب انہوں نے ٹائم دیا تو میں بڑا خوش ہوا کہ اب ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو ہم گئے، تو جا کے جہاں بیٹھے ان کے پاس، انہوں نے پوچھا مولانا کیا حال ہے، خیریت سے ہیں، خیریت سے آئے ہیں؟ تو لکھوی صاحب کہتے ہیں الحمدللہ ٹھیک، تو ہمیں یہ بتائیں کہ شریعت بل کا کیا بنے گا؟ تو رفیق تارڑ صاحب کہنے لگے کہ اب سینٹ کا الیکشن ہونا ہے، تو اس میں ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے سینیٹر، اکثریت ہماری ہو جائے گی تو ہم اس کو یہاں سے پاس کروائیں گے، تو جب یہاں سے پاس ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو، جو ایجنسیاں ہیں ہمارے پشاور کے آزاد علاقے ہیں،
وہاں ان کا ہم نفاذ کریں گے. تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کون سی کوئی کمی بیشی امپلیمنٹیشن میں، تو پھر ہم اس کو پورے ملک میں نافذ کریں گے. تو یعنی یہ تھا لکھوی صاحب کا طریقہ کہ وہ ہر جگہ پہ ان کی کوشش یہ تھی کہ اسلام کیسے نافذ کرنا ہے. اور اسی طرح والد صاحب بھی، اب ان کا جب حلف ہوا، پہلے دن اسمبلی میں گئے ہیں، تقریب حلف وفاداری ہوئی، تو وہ سارے لوگوں نے حلف اٹھا لیا. مولانا داؤد غزنوی بھی اس میں تھے، مولانا عبدالستار نیازی بھی اس اسمبلی میں تھے. تو والد صاحب کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران کہ یہ حلف اٹھا رہے ہیں کہ میں پاکستان کے آئین کا وفادار رہوں گا. تو وہ آئین کون سا ہے؟ آئین تو ابھی بنا نہیں. تو ہم کس وفاداری کا، ہمیں تو اسلام کی وفاداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے، نہ کہ ہم ایسے قانون کی جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں. تو والد صاحب کہتے ہیں میں خاموش بیٹھا رہا. تو آخر پہ وہ سیکرٹری اسمبلی ہے جس نے بھی اعلان کیا کہ کوئی ممبر رہ گیا ہو جس نے ابھی حلف نہیں اٹھایا، تو وہ حلف اٹھائے. والد صاحب کہتے ہیں میرے ذہن میں پھر سوال آیا کہ میں سوال کرتا ہوں کہ پتہ چل جائے گا. ہاں جی. تو وہ لکھوی والد صاحب نے سوال کیا کہ اگر یہ وفاداری کسی موڑ پہ اسلام کی وفاداری سے ٹکرائے گی تو پھر کیا صورت ہوگی؟ تو والد صاحب کہتے ہیں کہ پورے حال میں سناٹا چھا گیا. تو ایک سائیڈ سے آواز آئی بڑی بھاری سی کہ ہم اس وفاداری کو چھوڑ دیں گے. والد صاحب نے، میں نے دیکھا تو وہ مولانا عبدالستار نیازی تھے. والد صاحب کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ جزاک اللہ. پھر ایک اور پیچھے سے نحیف سی آواز آئی کہ ہم بھی مسلمان ہیں. تو والد صاحب کہتے ہیں میں پھر چلا گیا، میں نے جا کے دستخط کر دیے. تو میں بات کرتا ہوں کہ دونوں بھائیوں کا یہ ایک ہی مشن اور کاز تھا، ان کی جد و جہد تھی کہ اسلام کا نفاذ ہو. اور جب اسلام کا نفاذ ہوگا تو پھر ان مدارس کے جو طلباء ہیں ان کا مستقبل جو ہے ضرورت نظر آئے گی قوم کو. بالکل صحیح. تو اس نظریے سے وہ کوشش کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب، اس وقت بعض لوگوں کا خیال یہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ اگر آج علماء کی حکومت آ جائے تو علماء کے پاس تو ایسا کرائٹیریا ہی نہیں ہے، یا ایسا ان کے پاس کوئی بیک اپ ہی نہیں ہے جس کے ساتھ وہ نظام کو چلانا چاہیں گے. تو خانہ جنگی کی صورت بن جائے گی، فرقہ وارانہ فسادات ہو جائیں گے، مسئلے کی لڑائی شروع ہو جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں، ایسا معاملہ ممکن ہے ایسا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر علماء صحیح علماء ہوں، قرآن اور سنت کو، قرآن اور حدیث کو جاننے والے، تو انشاءاللہ ان کے اندر پوری صلاحیت موجود ہے. اچھا، ماشاءاللہ. اب دیکھیں اسلامیات کے حوالے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ بڑی پور ہوتی ہے ان کی. میں سمجھتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالکل صحیح. کسی بھی ادارے میں، اب دیکھیں ہم بھی مذہبی تعلق ہے ہمارا، تو الحمدللہ ادارہ بھی چل رہا ہے اور کسی قسم کا مسئلہ کوئی نہیں کمی نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ظاہر ہے شعبہ اسی یعنی دین کے معاملات سے وابستہ ہیں، مدرسہ ہے، اس پہ تبلیغ ایک بڑی اہم چیز ہے. تو آپ تبلیغ کے لیے سفر بھی کرتے ہوں گے اور تبلیغ اپنے ادارے میں بھی تبلیغ وغیرہ کرتے ہوں گے. تو یہ بتائیے کہ یہ سفر کہاں تک آپ کے ہیں اور ان کے نتائج یا فوائد اور ثمرات کیا نظر آتے ہیں آپ کو اس کے؟ اس میں اصل میں تو وہ تسلسل ہے جو بزرگوں کا چلایا ہوا سلسلہ، ہمارے اسلاف کا، لکھوں کے سے بلکہ اس سے بھی پہلے. تو وہ اس علاقے میں خاص طور پہ قصور، ضلع اکاڑا، ضلع سائیوال، یہاں پہ زیادہ والد صاحب کا، لکھوی صاحب کا، مولانا معین الدین صاحب تو امیر رہے، پورے پاکستان میں ان کا آنا جانا تھا. والد صاحب کا ان 3 اضلاع میں خاص طور پہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ تھا، جو میں نے بتایا کہ پورا ہفتہ وہ لگاتے تھے. تو وہ سلسلہ الحمدللہ ہم بھائیوں نے وہ جاری رکھا ہوا ہے. تو خاص طور پہ جہاں پہ کچھ سالانہ ان کے پروگرام ہوتے تھے، مثال کے طور پہ جوڑا گاؤں ہے ضلع قصور میں، تو وہاں پہ ان کا دسمبر میں ہوتا تھا. وہ دیسی جو ہوتے ہیں نا مہینے، تو وہ پو میں ان کا جو ہے ہوتا تھا ایک جمعہ، جو پورا مشترکہ جمعہ ہوتا تھا. 5-6 مسجدیں وہاں پہ. تو وہ تب سے ہی وہ ایک اسکول کے اندر وہ انتظام کرتے ہیں. تو وہ والد صاحب کی وفات کے بعد وہ الحمدللہ میں وہاں جمعہ پڑھا رہا ہوں. الحمدللہ. صحیح. اسی طرح ایک گاؤں ہے
کنگن پور کے علاقے میں نجابت، تو وہاں پہ والد صاحب کو جمعہ ہوتا تھا ہاڑ کا پہلا جمعہ ہر گرمیوں میں، شدید گرمی میں. تو وہ مجھے یاد ہے ہم چھوٹے چھوٹے والد صاحب کے ساتھ جایا کرتے تھے. اچھا ماشاء اللہ. تو والد صاحب کی وفات کے بعد وہ جمعہ بھی میرے ذمے ہے. تو الحمدللہ وہ چل رہا ہے. بالکل صحیح. تو اچھا ڈاکٹر صاحب، اس راستے میں کوئی تکلیفیں، کوئی مصیبت، کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی مقدمہ، کسی مخالف نے روکا ہو، راستہ روکا ہو، کوئی ایسا معاملہ بھی ہوا؟ نہیں، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے. والد صاحب مولانا معین الدین صاحب، ان کا جو مشن تھا اس میں کبھی کوئی کسی سے اختلاف نہیں ہوا. مسل کی خاص طور پہ اتنا آپ دیکھ لیں کہ والد صاحب نے ایک دفعہ گاؤں میں مسجد کے پاس سے وہ برات لے کے جا رہے تھے، تو ڈھول بجا رہے تھے. تو انہوں نے منع کیا ہوا تھا کہ جو بھی مسجد کے پاس سے گزرے ڈھول نہ بجائے. تو وہ اس نے ڈھول بجاتے بجاتے گھر کے پاس سے گزرنے لگے. تو والد صاحب گھر سے نکلے اور انہوں نے ڈھول پھاڑ دیا. اچھا، اللہ اکبر. تو اس وقت وہ مقدمہ بنا. وہ انہوں نے جا ایف آئی آر درج کروائی. تو بچپن میں ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہم سے سنبھالے سے پہلے کی بات ہے. تو وہ پھر والد صاحب وہاں لے گئے، حوالات میں انہوں نے بند کر دیا. اچھا. والد صاحب نے وہاں اذان پڑھی، جماعت کروائی، انہیں کیا فرق پڑتا تھا. تو پھر لکھوی صاحب مولانا معین الدین صاحب کاڑا میں ہوتے تھے، ان کو پتہ چلا، یہ پھر وہاں گئے تو انہوں نے جو رفع دفع کروایا. ڈاکٹر صاحب، آپ کی گفتگو بہت مزیدار اور دلچسپ ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے، لیکن یہاں پہ وقت ہو گیا ایک بریک کا. آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں. ناظرین کرام، محترم ڈاکٹر حمود لکھوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقت ہوا بریک کا. بریک کے بعد آئیں گے تو ان سے ان کی تاریخ، ان کے خاندان کی تاریخ، ان کے جامعہ کی تاریخ اور ان کی اپنی تاریخ اور بہت سارے سوالات ہیں کرنے والے، انشاءاللہ وہ کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں چند لمحات کے بعد. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام بزم عالم اور آپ کا میزبان محمد ابرار ظہیر. ہمارے آج کے معزز مہمان پروفیسر ڈاکٹر محمد حمود لکھوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت سارا آپ کا وقت ہم نے لیا، ہمارا پروگرام وقت اس کا ختم ہو رہا ہے. 1856 سے لے کر آج تک جامعہ محمدیہ اور اس کے منسلک جو ادارے ہیں، اس سے پہلے لکھوں کی سے لے کے، بلکہ اب تو اس سے پہلے بتا رہے ہیں، اور جیسے ہم نے وہ کتاب میں بھی دیکھا کہ 200 سال بھی مولانا اسحاق بھٹی حافظ رحمہ اللہ نے کوئی اشتہار وغیرہ چھاپا اس میں کہ 200 سال ہو گئے اس ادارے کو قائم ہوئے. تو آپ یہ جو 160 سالہ یا 200 سالہ جو ٹینیور ہے اس کا، یقیناً آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. آپ کی جتنی عمر ہے آپ نے وہ دیکھا ہوش سنبھالنے کے بعد، اور اس سے پہلے آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا. تو اس وقت جامعہ کی کیا کیفیت ہے؟ کتنے اس میں شعبے کام کر رہے ہیں، اور کتنے طلباء اور اساتذہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور طلباء پڑھ رہے ہیں؟ یہ جامعہ کا جو اصل مقصد تھا نا، ایک تو اسلام کا نفاذ اور دوسرا تھا تعلیم اور تربیت. تعلیم تو اب بھی جاری ہے. تو ہمارے بزرگوں نے جس طرح تعلیم کو اہم سمجھا، اس کے مساوی تربیت کو بھی ساتھ ساتھ چلایا. تو اس میں انہوں نے جہاں پہ بڑے بڑے علماء پیدا کیے، وہاں پہ عام لوگوں کی تربیت کا بندوبست بھی کیا ہے. اس تربیت میں لوگوں سے وعدہ لینا ہے کہ ایمانیات جو ہیں اس پہ یقین رکھنا ہے اور ارکان اسلام کے اوپر عمل کرنا ہے. یہی وعدہ ہوتا تھا. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ جو بھی والد صاحب کی یا ہمارے بزرگوں کی صحبت میں بیٹھا ہے، تو ایک عام آدمی بھی جو کم پڑھا لکھا، جس کو قرآن پاک ناظرہ بھی نہیں آتا، اس کو مسنون دعائیں آتی تھیں، 5 وقت کا نمازی ہوتا تھا، تہجد کا اس کو بڑا اچھا طریقہ آتا تھا، اور وہ پکا نمازی ہوتا تھا. تو یہ ہے اصل تربیت.
تو میں بات کر رہا تھا کہ تعلیم کا سلسلہ الحمدللہ بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے. اب آپ دیکھیں کہ جامعہ سلفیہ جو ہماری مرکزی جمعیت کی بڑی اہم درسگاہ ہے, اس کے جو شیخ الحدیث ہیں مولانا عبدالعزیز علوی صاحب, وہ جامعہ کے فارغ التحصیل ہیں. اسی طرح ستیانہ کے جو مدرسہ ہیں عبداللہ چھتوی صاحب, وہ بھی جامعہ کے فارغ التحصیل ہیں. اسی طرح مرید کے جو شیخ الحدیث ہیں مولانا عبدالسلام بٹوی صاحب, وہ بھی جامعہ کے فارغ التحصیل ہیں. اسی طرح کراچی کے جو شیخ الحدیث ہیں مولانا یوسف قصوری صاحب, وہ بھی جامعہ کے فارغ التحصیل ہیں. ہاں جی. اور ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب. تو اس طرح کے لمبی لسٹ ہے. آپ کے جامعہ کے فاضل ایک ہمارے بھی دوست ہیں, گجرانوالہ میں ہوتے ہیں, حافظ عبدالشکور شیخو پوری صاحب. بہت ساری کتابیں لکھی ہیں انہوں نے, لکھوں خواہ کی تعداد میں کتابیں ان کی شائع ہو چکی ہیں. اور وہ رسول اللہ کے آنسو, رسول اللہ کی مسکراہٹیں, تعلیم الرسول وغیرہ, یہ بظاہر حجم میں چھوٹی کتابیں ہیں لیکن مؤثر بہت ہیں وہ ماشاءاللہ. وہ اکثر ذکر کیا کرتے ہیں کہ میں جامعہ محمدیہ میں پڑھتا رہا ہوں, یہاں پہ بعض اساتذہ کا بھی نام لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ یعنی میرے بڑی شفقت کا سلوک کرتے تھے. الحمدللہ ایک لمبا یعنی سلسلہ چین ہے یہ, سلسلۃ الذہب ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, یہ سونے کی چین ہے جو بہت طویل ہے ماشاءاللہ, یہ جس کا شمار جو ہے نا یہ نہیں کر سکتے ہم, جس طرح اللہ تعالیٰ نے سلسلے کو بڑھایا ہے الحمدللہ. اس سے شاگرد ہیں, پھر آگے شاگردوں کے شاگرد ہیں, ہاں جی. اور پھر ہزار ہاتھ تعداد بڑھ جاتی نہ ہے. صرف پاکستان بلکہ آؤٹ آف کنٹری بھی الحمدللہ وہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اب دیکھیں کہ وہ عبدالحمید سودروی صاحب, وہ بھی امریکہ میں ہیں. اور ایک ہمارے شیخ الحدیث فوت ہو گئے اللہ بخشے, مولانا عبدالحلیم صاحب, ان کے بیٹے ہیں حافظ عبدالوحید. تو وہاں باقاعدہ انہوں نے امریکہ میں یہ مولانا عبدالحلیم صاحب جو حافظ عبدالحلیم یزدانی صاحب کے بھائی ہیں, بھائی, ان کے بڑے بھائی تھے ان کے, یہاں آپ کے یہیں پہ کہیں اسی علاقے کے رہنے والے تھے شاید, اوکاڑا کے یا رینالہ کے. ہاں جی. بلکہ یہ ان کے والد صاحب جو تھے نا مولانا عبدالرحیم, انہوں نے دادا جی سے بخاری شریف پڑھی. اچھا, وہ بھی یہاں کے فاضل ہیں ماشاءاللہ. وہ انہوں نے مدینہ شریف میں بیٹھ کے, مسجد نبوی میں بیٹھ کے وہ بخاری شریف پڑھی دادا جی سے. تو پھر یہ مولانا عبدالحلیم صاحب یہ جامعہ میں پڑھتے رہے, جامعہ سے فارغ ہوئے اور ساری عمر جامعہ میں پڑھاتے رہے. تو ان کے بیٹے عبدالکبیر محسن صاحب, وہ آج کل اصغر جمال کالج میں پروفیسر ہیں عربک کے, وہ بھی جامعہ کے فارغ ہیں. ہاں جی. تو ان کے چھوٹے بھائی ہیں عبدالوحید, انہوں نے باقاعدہ امریکہ میں عبدالحلیم سینٹر بنایا ہوا ہے. اچھا, عبدالحلیم قرآن سینٹر. تو خود وہاں پہ حفظ کروا رہے ہیں, وہ بھی جامعہ کے فارغ ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جامعہ کا فیض کتنا ہے, فیض عام ہے, یہ فیض عام ہے ماشاءاللہ. جہاں پہ بڑے بڑے علماء ہیں وہاں پہ ایسے بھی تربیت یافتہ ہیں کہ ان کو قرآن پاک وہ نہیں پڑھ سکتے, چند صورتیں یاد کی ہیں. ایک یوں سمجھیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسلام دین تو سب کے لیے ہے نا, ہر انسان کے لیے. تو ہر انسان بڑا عالم نہیں بن سکتا, تو اس کو جنت کا حقدار تو بنانا ہے نا. تو اس کے لیے کوئی منیمم نصاب بھی ہونا چاہیے نا. بالکل صحیح, بالکل. لیکن ہمارے یہاں بڑے نصاب کی بات تو ہم کرتے ہیں. جیسے ایک صحابی کا بھی واقعہ آتا ہے نا, اس نے کہا جی موٹی موٹی بتا دیں, میں تو اس پہ فرائض پہ عمل کروں گا, نہ کم کروں گا نہ زیادہ کروں گا. آپ نے فرمایا یہ جنتی ہے یہ. اللہ. تو اس طرح کا میں نے دیکھے ہیں والد صاحب کے مرید کہ وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے لیکن 5 وقت نماز اذان سے پہلے آگے مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے. میرا خیال ہے کہ قرآن پاک ان کو پڑھ نہیں سکتے تھے, صحیح. لیکن تربیت ایسی تھی کہ دیکھ کے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بڑے عالم ہیں. تو یہ تربیت جو ہے بڑی ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ جامعہ کے موجود جو شعبہ جات ہیں ان کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں نا. اس میں بیسیکلی تو 2 شعبے ہیں, شعبہ حفظ ہے اور درس نظامی کا شعبہ ہے. تو درس نظامی تو الحمدللہ شروع سے چل رہا ہے. تو اس میں جو بیسک کتابیں ہیں مختلف درجات میں پڑھائی جاتی ہیں. پہلا درجہ ہے اولا, پھر ثانیہ, پھر تیسری کلاس ہے, چوتھی, آخری سادسہ جو ہے وہ بخاری شریف اس میں پڑھائی تھی پورا سال. تو یہ الحمدللہ سلسلہ جاری ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر قرآن پاک کی تحفیظ کا سلسلہ ہے.
تو اس میں بھی الحمدللہ 2 سیکشن ہیں ہمارے پاس. آپ کے ادارے میں عصری علوم کا بھی نظام ہے بچوں کو؟ جی الحمدللہ اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بچے یہ صلاحیت رکھتے ہیں انگریزی سیکھنے کی یا پیچھے سے، ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ داخل ان بچوں کو کیا جائے جو کم از کم میٹرک ہوں، تاکہ وہ آگے پھر بات چل سکے اور آگے عصری تعلیم جو ہے وہ جاری رہ سکے. تو عام طور پہ بچے ہمارے پاس جو آتے ہیں وہ پرائمری پاس ہوتے ہیں، خاص طور پہ شعبہ حفظ میں. تو ان کو پھر ہم حفظ کے بعد پھر میٹرک کی تیاری کرواتے ہیں، اور جو میٹرک کر کے آتے ہیں ان کو ایف اے کی تیاری کرواتے ہیں، اور جو ایف اے کر کے آتے ہیں ان کو بی اے کی تیاری کرواتے ہیں. تو اس طرح سے الحمدللہ کئی بچے جو باصلاحیت ہیں. اب دیکھیں یہ مولانا عبداللہ کلیم صاحب اور یہ عبدالجبار صاحب، انہوں نے جامعہ سے ہی تعلیم بھی حاصل کی اور ایم اے بھی کیا. تو اب بھی بچے ہمارے پاس، ایک منڈی احمد آباد کا ہے صفدر، مرزا صفدر بیگ، تو اس نے یہاں درس نظامی کے ساتھ ساتھ بی اے کیا اور ریگولر پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کیا ہے. تو یہ سلسلہ الحمدللہ جاری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کمپیوٹر کالج بھی بنایا ہوا ہے، ماشاءاللہ، اور اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ سارے بچے کمپیوٹر سیکھ لیں. اب دیکھیں یہ اسمارٹ فون جو ہے یہ کمپیوٹر ہی ہے، تو اس میں اگر اس کا یوز بچوں کو آ جائے تو وہ ہر طرح کا موبائل بھی یوز کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے جامعہ کے بچوں کے لیے فری تعلیم ہے، تو باقاعدہ ٹیوٹر ہے، بچوں کو باقاعدہ کوچنگ کرتے ہیں، ان کے کورس شارٹ کورسز کرواتے ہیں. اور پھر ان کے لیے ہم نے اسپوکن انگلش کا بھی کیا اگر کوئی بچے سیکھنا چاہیں، اور موبائل کی ریپیئرنگ کا بھی ہم نے کورس کروایا. ہاں جی، تو اس میں الحمدللہ کئی بچے جو ہیں، یعنی آپ جو ہے نا وہ ہر طرح کے شعبے میں جو بچہ جدھر کو جانا چاہے آپ گائیڈ لائن دیتے ہیں، اس کو کونسلنگ کرتے ہیں، اس کی کیریئر کونسلنگ جو ہے نا تاکہ وہ ایک مفید شہری ثابت ہو سکے. بلکہ میں ابھی سوچ رہا تھا کہ یہ جس طرح بڑھتی ہوئی یہ ہماری الحمدللہ ترقی کر رہا ہے ملک، ڈرائیونگ جڑا بڑا اہم ایک شعبہ ہے. یہ بھی ایک شعبہ ہے بالکل. تو میں سوچ رہا تھا کہ ایک ڈرائیونگ سکول ہم کیوں نہ شروع کریں. اچھا ماشاءاللہ، کہ کم از کم جو بچہ پڑھے ڈرائیونگ اس کو آ جائے تو بڑا اچھا. اور کچھ نہ کرے گا ڈرائیونگ تو کرے گا نا، بالکل صحیح ہے. تو یہ اس طرح کی ٹیکنیکلی ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کو کوئی نہ کوئی صلاحیت ان کے اندر جو ہے نا جو ہے وہ بیدار ہو اور آگے چلے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت سارا ہمیں وقت دیا ہے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو میں آخر میں یہ چاہوں گا کہ آپ پیغام ٹی وی کے ناظرین کے لیے کوئی پیغام دیں. پیغام تو ماشاءاللہ پیغام ٹی وی خود ہی پیغام ہے، جو قرآن اور حدیث کا پیغام ہے. اور اس میں جامعہ کے حوالے سے میں یہی پیغام دوں گا کہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. تعلیم تو علم تو بہت ہے، عمل جو ہے اس کی کمی ہے. اور وہ میرے دادا جی کے دادا جی حافظ محمد بن بارک اللہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے وہ حدیث کا ترجمہ کیا ہے کہ ایسے علم و نفع نہ ہرگز جے کر عمل نہ ہویا، قرب قیامت عمل نہ ریسی، علم گیا اٹھ گویا. تو وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کے نزدیک علم اٹھ جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ یہ عمل اگر ہم کریں گے تو علم رہے گا، علم زندہ رہے گا، ختم ہو جائے گا. بالکل صحیح. آج میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے پڑھنے پڑھانے کا بڑا جذبہ ہے اور مطالعہ بھی ہے، لیکن جب عمل کی طرف دیکھتے ہیں تو بڑی کمزوری نظر آتی ہے. تو ناظرین کو میں پیغام دوں گا کہ کوئی بھی قرآن، کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، عمل کی کوشش کریں. ناظرین اکرام، آپ نے گفتگو سماعت کی ہمارے آج کے معزز مہمان محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد حمود لکھوی صاحب کی. کتنی قیمتی باتیں انہوں نے ہم سے کی ہیں اور ہمیں ترغیب دی ہے علم کی طرف، عمل کی طرف، اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ اصل راستہ جو ہے یہ علم کے ساتھ عمل کا بھی ہے. ایک عظیم ادارے کا تعارف آپ نے سنا، بہت بڑی بڑی علمی شخصیات جنہوں نے علم و عمل اور علم و فضل میں اپنا نام کمایا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری عزتیں دی ہیں. خاندان لکھویہ ہمارے تاریخ اسلام کا ایک بہت بڑا نام ہے اللہ کے فضل سے، خصوصاً ماضی قریب کی تاریخ میں تو یہ بہت بڑا نام ہے. آج تک ہزاروں لوگ ان کے فیض یافتگان پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. یہ کیسے ان کو یہ مقام ملا، اس خاندان کو اور ان لوگوں کو؟ صرف علم کے ساتھ عمل کے ذریعے. سادہ لوگ تھے، عمل کرتے رہے. ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے.
ناظرین کرام، بزم عالم کے میزبان محمد ابرار ظہیر کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.